بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا 5واں سوال، اور اس سوال نے مجھے کافی پریشان کیا۔ میں سوچتا رہا کہ یار یہ سوال آیا کہاں سے اور کس وجہ سے آیا ہوگا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ میں جس نسل سے بلانگ کرتا ہوں اور جو میری بیک گراؤنڈ ہے اس میں تو یہ کوشچن نہیں کرتا تھا، لیکن اب یہ کوشچن میڈیا کو مبارکباد کہ میڈیا نے اپنے پروگرامز کے تھرو، اور خیر میڈیا کے علاوہ بھی میرا خیال ہے ہم سب کا اس میں بڑوں کا بھی قصور ہے، نسل کا پچھلی کا، کہ یہ سوال اب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور شاید یہ سوال اگر یہ ابھی سے یہ سوال شروع ہوئے ہیں تو اس کے آگے کیا ہو جائے گا پتہ نہیں، تو نظر آتا ہے اس کی عکس کے کیا ہو سکتا ہے۔ سوال کچھ ایسا ہے کہ جب آج کل کے خواتین جون سی ہیں ماشاء اللہ، دے آر ایکسلنگ ان دنیا کے بڑے شعبوں میں، آدمیوں سے آگے ہیں، گھر بھی چلا رہی ہیں، بڑا کچھ کر رہی ہیں، تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا آج کے دور میں شادی کی ضرورت ہے؟ اور اگر شادی کی ضرورت ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ اس سوال میں مجھے غصہ بھی آتا ہے، مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا کہ میں تکلیف میں بھی ہوں کہ یار ہم یہ ہر سوال میں ایک ہی بات نہیں جواب میں کر سکتا کہ اگر ہم اپنا، پھر وہی بات کہوں گا، اگر 9th ہیبٹ چھوڑ دیں نا، پھر یہ کوشچن بنتا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ 9th ہیبٹ ہم سے چھڑوائی گئی ہے۔ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اللہ، یہ ایسی بات ہی ہے کہ آپ کہیں میں گاڑی کے اندر تیل کیوں ڈالوں، یہ ایسا سوال ہے۔ کبھی آپ نے سوال کیے پوچھا ہے؟ بھئی لکھنے والے نے کہا بھئی گاڑی کے انجن میں تیل ڈلے گا، آپ نے کبھی کوشچن کیا کہ میں تیل کیوں ڈالوں؟ کبھی آپ نے یہ پریکٹس کیا ہے کہ یار میں گاڑی میں موبل آئل نہیں ڈالتا، اماں نے کہا سی دیسی گھی میں بڑی طاقت ہے، میں دیسی گھی ڈالتا ہوں اس کے اندر؟ یا کبھی آپ نے کوشش کی یار میں ریس میں جا رہا ہوں، میں پیٹرول کے اندر 2 سٹنگ کی بوتلیں پھینکتا ہوں، گاڑی زیادہ بھاگے گی؟ کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ ریڈیٹر کے اندر ذرا کوکا کولا ڈال کے دیکھتا ہوں؟ نہیں لگی۔ اس لیے نہیں کی کہ آپ کو یہ پکا پتا ہے کہ گاڑی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ گاڑی کے بنانے والے نے یہ نہیں کہا۔ لیکن جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں اپنے اوپر کہ میں شادی کروں، میں کیوں صبح کے ٹائم اٹھوں، تو مجھے لگتا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ آج تک یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ آپ کو بنانے والا کون ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں کے مالک ہیں، جو مرضی دیں، جنگل کا بادشاہ، انڈا دوں بچہ دوں میری مرضی۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اس نے بتا کے بھیجا ہے۔ چلیں سنت تو ہے، نکاح میں سنت ہی، نکاح میری سنت ہے، لیکن قرآن پاک میں بڑے کلیئر کٹ الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ اس میں فائدے کیا ہیں، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جب اس دنیا نے آپ کو خلاف فطرت جا کے ان کاموں میں ڈال دیا جو آپ کے کام نہیں تھے، دیکھیں بڑا کلیئر کٹ 20 30 40 50 سال پہلے تک بڑا کلیئر کٹ آدمی اور عورت کے رولز میں فرق فیل ہوتا تھا، بہت کلیئر کٹ ڈسٹنکشن تھی کہ یار یہ مردوں کے کام ہے یا عورتوں کے کام ہے۔ جب انسان نے اپنی عقل کے مطابق وہ رول گڈ کیے، تو پھر آہستہ 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 یہی ہونا تھا کہ اب ہم سوال پوچھتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت ہے جو خود کما رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ پیسے سے میں کچھ بھی لے سکتی ہوں جو خامند دیتا ہے، تو وہ پھر سوال یہ اٹھ پڑتا ہے کہ ہاں بھائی میں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ رول گڈ نہ ہوئے ہوتے اور اللہ کے قانون کے مطابق یہ رول چل رہے ہوتے تو پھر یہ سوال ایمرج نہ ہوتا۔
تو اس سوال کے اندر بہت سے پیچھے بیک گراؤنڈ اور بہت سے آگے کیا اندیا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یہ سوال نئی نسل کے دماغوں میں یہ سوال کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک طرح سے تکلیف دہ ہے. اور تھوڑی سی بات میں ایک کرنے لگا ہوں, کڑوی لگے تو معاف کیجیے گا, خواتین سے معافی. کہتے ہیں سچ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے, اور میں سوشالوجسٹ بھی ہوں, اینتھروپولوجسٹ بھی ہوں. میں اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے بعض بار لگتا ہے کہ خواتین کو سوچی سمجھی سازش کے تحت مردوں سے obsess کیا گیا ہے. ان کو بتایا گیا ہے مرد کی بڑی عزت ہے, اس کام دیکھیں وہ کام کرتے ہیں تو تم بھی کام کر لو. تو ہوا کیا, عورتوں نے مرد بننا شروع کر دیا یہ سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں نا عورتیں عورتوں کی دشمن ہیں. ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کمانے میں بڑی عزت ہے کیونکہ مرد کی ہے یا تھی. تو انہوں نے اس چیز کے لیے کمانا شروع کر دیا اور آدمیوں سے کمپیٹ کرنا شروع کر دیا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مردوں سے بہتر ہیں. میں اسٹیٹسٹیکلی بات کرتا ہوں, آپ کو اسکیٹرڈ ایگزامپلس ملتی ہیں کہ جناب خواتین جون سی ہیں, بورڈ کا امتحان ہوا تو بچیوں کی زیادہ تعداد تھی, انجینئرس کلاس میں جناب میرٹ کے اوپر لڑکیاں آگے نکل گئیں, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, اور وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہماری سوشالوجی اور اینتھروپولوجی کی اسٹڈیز اور یہ جو جینڈر سائنسز ہیں یہ بتاتی ہیں. اور وہ یہ کہتی ہیں دنیا کی تاریخ میں سوائے ایک کام کے عورتوں نے آدمیوں سے کبھی ایکسل نہیں کیا. یہاں تک کہ وہ شعبے جو ہسٹوریکلی اٹیچڈ ہیں عورتوں کے ساتھ, مثلا کوکنگ, اس میں بھی دنیا کے بہترین شیف آدمی ہیں. صفائی, دنیا کے بہترین جینیٹر سروسز جو دے رہے ہیں, ہاؤس کیپر جو ہوں گے وہ بھی آدمی ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ریسرچ بتاتی ہے. تو بجائے اس کے, اور یہ ہماری مینجمنٹ سائنس کا پرنسپل ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں, کہ آدمی اگر یہ جان لے نا ایک کہ جی میری اسٹرینتھ یہ ہیں, اور آپ اپنی اسٹرینتھ پر ہی کھیلیں, تو آپ اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے مقابلے کے بغیر آپ ٹاپ پہ ہیں, بیکاز یو آر پلئنگ آن یور اسٹرینتھ, یو آر ڈوئنگ جو کہ اللہ کی طرف سے آپ کا ایک اسٹرینتھ ہے. تو جو باقی آپ سے مقابلہ کرنا چاہے گا وہ وقت بہت کوشش کرنی پڑے گی اسے آپ سے ایکسل کرنے کی, کیونکہ آپ اپنے ہوم پچ پہ ہیں, آپ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیل رہے ہیں. تو کمپنیوں کے اداروں کی جو اسٹریٹجیز بنتی ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ پہ بنتی ہیں. تو اگر آپ یہ ڈٹرمن, وہی پرنسپل اگر آپ ادھر لے آئیں, تو عورتیں مردوں کے کاموں میں آئیں گی, اپنا کام ان کا پھر بھی نہیں چھوٹنا, تو وہ نقصان میں رہیں گی. جیسے کہ ویسٹ کی عورت نقصان میں ہے, وہ کماتی بھی ہے اور وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ مردوں سے کمپیٹ کرتی, آپ کو چاہیے تھا کہ وہ چیز جو مرد نہیں کر سکتے, جس میں آپ کی آلریڈی اسٹرینتھ ہے, آپ اس میں ایکسل کرتے ہیں. آپ نے ان کاموں میں ایکسل کرنا شروع کیا, مردوں کو کمپیٹ کرنا شروع کیا جو کہ مردوں کے کام تھے. تو پھر ایسا ایسا یہ لگنا شروع ہو گیا کہ ہم تو ایک جیسے ہیں, جبکہ آپ مردوں کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے آئی تھیں. وہ اکثر کہا آپ نے محاورہ سنا ہوگا نا, بیٹر ہاف. ازواج جو ہیں
میاں اور بیوی جو ہیں انگریزی کے محاورے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بیٹر ہاف ہیں. اس کا مطلب ہے یہ آدھا ہے اور اس کی کچھ کمزوریاں آدمی کی. عورت کا کام ہے کہ میں وہ کمزوریاں پوری کروں گی. آدمی گھر بناتا ہے, مکان جسے آپ کہتے ہیں, وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ہاؤس بنا دیا اس نے, اسے ہوم عورت بنائے گی. وہ عورت کی وہ اسٹرینتھ تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے. اب جب آدمی اور عورت دونوں کی اسٹرینتھ ایک ہو گئیں تو جو گھر کی کمزوریاں ہیں, ویکنیسز ہیں, وہ کون پورا کرے گا؟ عورت کا کام کون کرے گا؟ یعنی کہ وہ آؤٹ سورس کریں گے آپ یعنی کہ آپ کہیں گے میں جاب پہ جا رہی ہوں, میں کسی اور عورت کو لے آتی ہوں جو گھر کو گھر بنائے گی, جو میرے میاں کا کھانا پکائے گی. تو ہوگا کیا پھر؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے کہ میں اس کی کہانی پھر آپ کو کسی دن سناؤں گا کہ میرے پاس کچھ ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا کیس ہے. سوال کا جواب لمبا ہو جائے گا, اس لیے اس کو میں کسی دوسرے سوال کے میں اگر فٹ ہوتا ہو تو وہاں پہ بتاؤں. تو یہ پہلے آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یار آپ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلیں اور اس میں آپ سے آگے ایکسل ہو نہیں سکتا. اور کیونکہ آدمی کو پتا ہے کہ یہ میری کمزوری ہے, وہ آپ کی اس اسٹرینتھ کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہے, لیکن وہ کام جو اس کا ہے وہ تو آلریڈی وہ بھی کر رہا ہے. تو وہ جو کھانا خالی رہ گیا ہے آپ کے اس کام میں آنے سے, یعنی کہ آپ آدمی کی پچ میں آ کے کھیل رہی ہیں, تو وہ جو کھانا خالی ہے جو آپ کی پچ کا تھا وہ کون بھرے گا؟ تو پھر جو ریلیشن شپ کے نقصان کیا ہوں گے؟ جو آپ کو نظر آتا ہے شادیوں کی طلاقوں کی شرح بڑھتی چلی, اس وجہ سے بڑھ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر میں میاں بیوی تو ہیں لیکن ایکچولی عورت کوئی نہیں ہے. جو عورت وہ جو کہ عورت کا کام کرتی تھی. جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جناب یہ ایسا ہے, مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ کہتا ہے تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. عورتوں کو چاہیے دے شوڈ لو دیم سیلوز. میں اکثر کا دیکھتا ہوں عورتوں کی, آدمی بھی خیر کچھ کس کیٹیگری میں ہے جو کہ عورتیں بنتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ عورتوں کی طرف سے گیپ آ گیا. عورتوں نے آدمیوں کا کام شروع کر دیا تو آدمی آپ کیا کرے گا؟ آدمی عورتوں کا کام شروع کر دے گا گھر تو چلنا ہے. تو جب اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, جب یہ جناب آپ کے سامنے آ گیا کہ جناب ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ اس گھر کو چلانا ہے, تو عورتوں کو چاہیے کہ جو ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہاؤ گڈ وومن دے آر. آدمیوں کی سیلف اسٹیم اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہاؤ گڈ مین دے آر, ہاؤ گڈ رول آف اے مین دے کین پلے. سو عورتوں کو اپنی سیلف اسٹیم بڑھانے کے لیے دے شوڈ بیکم مور آف اے وومن. وہ ایک آتھر ہے امریکن, ریلیشن شپ سائنسز کی ایکسپرٹ ہے, اس نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت لائن لکھی. اس نے کہا کہ تمہارے عورتوں کے ریلیشن شپ جو بریک ہو رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے دے ہیو ٹو مچ ینگ ان دیئر پرسنالٹی اینڈ ٹو لٹل ینگ. ینگ کہتے ہیں مردانہ پن کو, ینگ کہتے ہیں زنانہ پن کو. اب آپ, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک ویسٹرن بہت بڑی ریلیشن شپ سائنس کی چیمپئن کہہ رہی ہے. تو یہ تو میرا چھوٹا سا جواب ہے. اس کے اوپر میں تو کتابیں لکھ سکتا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں اپنے خیالات تو سپورٹ کرنے کے لیے بتاتا ہوں, کہانیاں بھی جو سناتا ہوں, لیکن اس کے پیچھے تھورو ریسرچ ہے. سال سے میں دنیا جہاں کی تاریخ دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, اور اس کے کانسیکوینسز دیکھ رہا ہوں. اب آتے ہیں رب نے کیا کہا تھا کہ شادی یہ تو ہو گئی جناب, بیٹر ہاف ہے, گھر مکمل نہیں ہوگا, یہ آدھے اور آدھے دونوں آدھے اپنا کام نہیں کریں گے تو پورا نہیں ہوگا. دو میرے جیسی آدھے مل کے, مثلا فرض کریں میں اے ہوں, یہ بی ہے, اے پلس بی جو ہے وہ سی بنے گی نا فیملی. اے اور اے مل کے تو خواہ نہ خواستہ میں نے آپ کو بھی کہا کہ اس ایک سوچ کے اندر نا
مجھے اتنا خوف نظر آتا ہے، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں بیہیویئر کا بندہ ہوں، سوشولوجسٹ بھی، اینتھروپولوجسٹ. یہ ایک سوال یہ تو بتا رہا ہے ہوا کیا، یہ بھی اندیا دے رہا کہ ہونے والا کیا ہے. ہم کس راستے پہ اگر اس کو نہ روکا، اس سوچ کو نہ روکا، کیونکہ اگر یہ سوچ نہ رکی تو اس کا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر آدمی یا عورت یہ کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ وہی کرے گی جو ویسٹ میں ہے. کیا آپ کو نظر آئے گا لیسبینز اور گیز، اور اس کو روک لیجئے. یہ بڑا کلیئر کٹ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اگر آپ کے دماغوں میں، نئی نسل کے دماغ میں یہ بیج بھی آ گیا، یہ سوچ بھی آ گئی، تو اس کا بہت برا انجام ہے. تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دو ہافس کے بارے میں. اب دو ڈفرنٹ ہاف ہیں جو مل کے ایک چیز پوری کرتے ہیں. مثلا آپ یہ کہیں چاٹ ہے یا دہی بھلے ہے، اس کے اندر جناب پکوڑیاں علیحدہ ہے اور بھلا علیحدہ ہے، ہر چیز کا ایک سیپریٹ. اب آپ کہیں میں اس کے اندر ایک طرح کی چیزیں ڈال دیتا ہوں تو وہ پھر دہی بھلے نہیں بنیں گے. دہی کے ساتھ دہی ڈالیں گے تو دہی رہ جائے گا، بھلا ختم ہو جائے گا. بھلوں میں بھلا ڈالیں گے تو دہی بھلے نہیں بنیں گے، صرف بھلے بھلے رہ جائیں گے. تو یہ ایسی بات یہ ہے کہ بھائی دو ڈفرینٹ چیزوں نے ایک چیز کو بنانا ہے. آپ دونوں یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو یہ عجیب سی چیز ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. تو اگر اس کی نہیں ہے تو پھر روٹی اور سالن ہے تو پھر سالن ہی سالن ہے، پھر روٹی نہیں ہے، دونوں ہی سالن ہے. آپ کے سامنے دو سالن میں رکھ دوں تو آپ کہیں اچھا کتنے نال کھانا ہے، یہی کہیں گے نا. تو یہ ایسی بات ہی ہے کہ جناب یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ ایک علیحدہ نہیں ہے. اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں شادی کے مقاصد میں، اور میرا خیال ہے بتائی دو ہیں لیکن ان میں سے ایک بہت کلیئر کٹ ہے، اور کیونکہ وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے. اور یہ سورۃ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 21 ہے. وَمِنْ آیاتہ ہی، اور اللہ کی آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے، بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تو سوال آئے گا تو بات کریں گے تم ہی سے کیا مطلب ہے. ہم نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے زوج بنائے. کس لیے بنائے؟ لتسکنوا، کہ تاکہ تم آرام. اور یہ اگر آپ کو سورۃ روم کی آیت نمبر 21 ہی یاد کر لیجئے، کیونکہ اس ایک آیت آپ کے کئی سوالوں کا جو آئیں گے جواب دے گی. تو جب بھی آپ مجھ سے سوال کریں اس آیت کو، اس بارے میں یہ آیت ضرور یاد رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات آپ کو اس میں سے خود جواب مل جائے گا کہ شادی کا پہلا اور سب سے بڑا آبجیکٹو جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، آیات میں سے ہے، کہ اس نے تم ایک نفس سے پیدا کیا، تم میں سے ہی تمہارا زوج نکالا تاکہ تم سکون حاصل کرو. اب مجھے یہ بتائیں یہ سکون حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لائف میں پیس، ایک اچھے ریلیشن شپ، نیچرل جو اللہ نے ریلیشن شپ بنایا ہے جو دو اپوزٹ جینڈرز کا ہے، یہ تم میں سے، اس کے آگے بھی بڑی ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کیسے پیدائش ہوئی، لیکن یہ بڑا کلیئر کٹ سائن ہے کہ سکون. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹرینکولیٹی میں، ایک آدمی ہے تھکا ہوا آتا ہے، برا حال ہے اس کا، سارا دن دھکے کھا کے دھوپ میں جناب لوگوں کی باتیں سن کے گھر آتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے جناب، اس کو سکون، اس کو یہ شادی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی انڈیکیشن یہ دی ہے کہ یہ جو آدمی کا سارا دن کا، اس پہ اسٹڈیز ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ کورٹیسول جو ہمارا سٹریس کا ہارمون ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اور وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے اس کورٹیسول کو نیچے لے آتا ہے. یہ سکون، یہ وہ واحد ایک ریلیشن شپ کا انپریسیڈنٹڈ بینیفٹ ہے، ایک اچھے ریلیشن شپ کا، جو اللہ نے پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے، دونوں میاں بیوی کی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ دونوں کو سٹریس ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں دونوں کا،
سکون ملے گا، دونوں کا سٹریس ختم ہو جائے گا. روز رات کو آپ آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹائم گزاریں گے، آپ کا سکون، آپ کا سٹریس ختم ہو جائے گا، صبح پھر کام کے لیے تیار ہے. یہ آٹومیٹکلی سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ساتھ یہ لفظ استعمال کیا کہ اس میں نشانی ہے. اس نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ہماری یہ جو ہارمونس ہیں، یہ سائنس بتا رہی ہے کہ وہ ہارمونس کیسے ملتے ہیں، کون کون سے ہارمونس ملتے ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں بات کریں گے کبھی نہ کبھی کہ وہ ہارمونس کیا یعنی کہ اٹس ناٹ اونلی بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ شادی، جس شادی میں سکون، یہ پہلا آبجیکٹو ہے. اگر آبجیکٹو پورا نہیں ہو رہا تو یہ وہی دین ہے جو آپ کو شادی توڑنے کی اجازت دیتا ہے سکون کی وجہ. بیسک آبجیکٹو ہے. ہاں قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت میں ایک اور بھی ریفرنس ضرور کوٹ کیا گیا، اور وہ یہ ہے، کیا لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، یا یہ ناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس کا مطلب ہے ریپروڈکشن کی طرف اشارہ ہے کہ ریپروڈکشن بھی آبجیکٹو ہے. اس نیچرل اللہ کی طرف سے جو ایک رشتہ بنایا گیا. تو یہ دو آبجیکٹیوز ہیں، اور پہلا آبجیکٹیو اتنا پرائم ہے سکون کا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور اس کے بارے میں یہاں تک ہے کہ اگر جس شادی کے اندر سے یہ بیسک آبجیکٹیو ختم ہو جائے تو شاید وہ شادی، یہ وہ دین ہے واحد جو کہ ڈائیورس اتنا برا سٹیپ ہوتا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے اسلام کے اندر، اس کے باوجود اس کی جسٹیفیکیشن بھی موجود ہے اگر مین آبجیکٹیو شادی کا پورا نہ ہوتا ہو، ایک دوسرے سے سکون اور راحت نہ ملے. ایک قصہ کوٹ کیا جاتا ہے بڑی جگہوں میں نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے کے بعد آئے حضرت اسماعیل کے گھر، کافی سالوں کے بعد چھوڑ کے چلے گئے تھے. واپس آئے تو دروازے پہ نوک کیا تو ایک خاتون اندر سے نکلی، تو وہ نہیں جانتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو آپ نے اس سے پوچھا اسماعیل کدھر ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو جنگل میں گیا لکڑیاں کاٹنے. کوئی مروت نہیں، کوئی پوچھا نہیں، کچھ نہیں. آپ نے پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے شکایتیں شروع کر دیں، بہت بری حالت ہے جناب، یہ ہے وہ ہے، گھر کا گزارا نہیں ہوتا، فلانا ٹمکانا. تو آپ نے جاتے ہوئے کہا اسماعیل آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بابا جی آئے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے. خیر وہ شام کو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو دروازے پہ نشان نشون دیکھے، پاؤں شاؤں کے. پوچھا کون آیا تھا؟ ایک بابا جی آئے تھے، کچھ کہہ کے گئے تھے. حضرت اسماعیل کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہو. باپ کا پتہ چل گیا. ہاں وہ یہ کہہ رہے، حلیہ شلیہ پوچھا، پتہ چل گیا. کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اپنے خاوند کو کہیں کہ گھر کی، ایک بابا آیا تھا، کہا تھا اپنے گھر کی چگاٹ بدلنے. حضرت اسماعیل نے طلاق دے دی. کہا کہ یہ میرا باپ آیا تھا اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، چگاٹ بدل لو، یعنی کہ بیوی بدل لو. کچھ عرصے کے بعد، کچھ سال گزر گئے، دوبارہ آپ آئے، اسی طریقے سے دروازہ نوک کیا، بیٹے سے ملنے کے لیے آئے. بیٹا پھر باہر گیا ہوا تھا. نوک کیا تو ایک خاتون نکلی، بزرگ تھے، بڑے اچھے طریقے سے سلام کیا، حال چال پوچھا. مسافر تھے، دودھ کھجور کچھ کھلائی پلائی، لحاظ کیا. اور انہوں نے پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، برکتیں ہیں، رونق ہے، گھر میں سب کچھ ہے. وہی کدھر ہے؟ تمہارا خاوند وہ لکڑیاں کاٹنے گیا. اس کا مطلب کام بھی وہی کرتا ہے.
تو آپ جب جانے لگے تو آپ نے کہا کہ جب وہ آئے گا تمہارا میاں شام کو تو اس کو کہنا کہ بابا جی کہہ کے گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چگاٹ کو پکڑ کے رکھو. حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے شام کو, پوچھا کوئی آیا تھا, پاؤں میں نشان تھے, حلیہ کیا تھا, پتہ چلا باپ تھا. کچھ کہہ رہے تھے کہ اس چگاٹ کو پکڑ کر میرا باپ آیا تھا, اب وہ یہ کہا کہ گئے اس بیوی کے ساتھ, اس کو پکڑ کے رکھنا. اب یہ بات کئی لوگ ڈفرینٹ معنی اس سے نکالتے ہیں, میں اس سے یہ معنی نکالتا ہوں کہ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, وہی وہ کام کرتے ہیں, لیکن جو پہلی بیوی تھی اس کی باتوں سے جو قصے میں لکھی ہوئی ہے, جو اس کی ٹون بتائی جا رہی ہے, جو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہے, جو بلیمنگ ایٹیٹیوڈ ہے, وہ گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور وہی گھر ہے, وہی ہسبینڈ ہے, وہی کام کر رہا ہے, اور دوسری عورت اچھی طرح سے اس میں یعنی کہ مہمان نوازی بھی ہے اور وہ خوش نظر آ رہی ہے, اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ فرق ہے, باتوں سے یہ نظر آ رہا ہے. تو کئی اس کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں, لیکن اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سکون, ایک گھر میں سکون اتنا اہم ہے کہ وہ سکون کی خاطر, اور یہ اسی لیے کہا گیا آیت کے شروع میں نہ آتے ہیں, اس میں اللہ کی نشانی, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تم میں سے زوج بنائے تاکہ تمہیں سکون ملے. اور وہ نشانیاں بتا رہی ہیں, آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ کیسے سٹریس کا لیول نیچے آتا ہے اگر آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوں, اور کیسے آج کل اکثر اوقات میں لوگوں سے کمپلینٹ کرتا ہوں, لیتا ہوں, خواتین اسپیشلی کہتی ہیں کہ جی مرد گھر ہی نہیں آتے, لیٹ ہوتے ہیں جی, اتنی لیٹ آتے ہیں جی, سڑا ہوا آتا ہے جی. میں اکثر اوقات مجھے یہ بھی فیلنگ ملتی ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ یار آدمی اتنا اگر سٹریس میں ہو نا, اور اس کو پتا ہو کہ گھر میں جائے گا تو اس کو سکون ملنا ہے, تو میرا خیال ہے ہر آدمی گھر بھاگتا ہوا آئے گا. لیکن اگر اس کو پتا چلے کہ گھر میں جا کے پھر انکوائری شروع ہو جانی ہے, اور پھر آگے سے 6 کام پڑے ہونے ہیں, اور پوچھنے والا کسی نے نہیں ہونا. میں اپنے والد صاحب کی اگزامپل دیتا ہوں, میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا کہ میں نے ساری زندگی ان کو باہر کی ملازمت کے موقع ملتے ہوئے, انگلینڈ کے اور جناب ریاض کے, اور وہ نہیں, انہوں نے انجینئر تھے, جس کنسلٹنگ فرم کے ساتھ کام کرتے تھے وہ ان کو آفر کرتی تھی ہمارے ساتھ انگلینڈ چلیں, ہمارے ساتھ دبئی چلیں, ہمارے ساتھ ریاض چلیں, وہ نہیں جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ گھر میں گورے آ گئے امی کو کنونس کرنے کے لیے کہ یار یہ کس قسم کا آدمی ہے, اس کو ہم کہہ دیں کہ نوکری چلی جائے گی تیری, آج فلانا ہو رہا ہے, کام ضروری ہے, تم 5 بجے تک دفتر میں رکو گے. بس سرکاری ملازمت بھی نہیں تھی, یہ پرائیویٹ جاب تھی. وہ کہتے تھے جناب آپ نوکری چھوڑ دوں گا میں, لیکن میں نے 3:30 بجے گھر جانا ہے, میں صبح 7 بجے آ جاؤں گا, لیکن میں نے 3:30 کے بعد جو مرضی ہو جائے, قیامت آ جائے, میں نے گھر میں پہنچنا ہے. تو ہم دیکھنے کے لیے ہیں گھر میں ایسی کیا چیز ہے. تو جب وہ گھر آئے ابو کے ساتھ تو جناب ٹیبل لگا ہوا, گیٹ کھلا, بچے بھاگتے ہوئے گئے, ہم نے جناب ابو کے ہاتھ چومے, ابو کے آگے جوتے رکھے, ٹیبل پہ جناب چائے لگی ہوئی تھی, امی جناب تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی, بچے چمک رہے تھے. تو وہ آگے سے بندہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی. آپ یہ سوچیں یہ میری آنکھوں کا قصہ ہے, یہ تو میں پڑھا تو اب رہا ہوں, یہ تو میرے بچپن کا قصہ ہے. اب میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ وہ انگریزوں کو اس وقت کیا سمجھ آئی تھی. تو وہ میں نے مرد دیکھے ہیں جو گھر چھلانگیں مارتے واپس گھر بھاگتے ہوتے تھے, لیکن آج شاید گھروں میں نہیں ہے اس قسم کا ماحول. تو آدمیوں کی بہت غلطیاں ہیں, انشاءاللہ اگلے سوالوں میں پوچھیں آدمیوں کے قصور. میں بالکل بے شرم ہو کے آپ کو آدمیوں کی حرکتیں بتاؤں گا کیا کرتے ہیں, لیکن یہ سوال جو آیا تھا اس لیے میں نے اس میں معذرت کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا, برا مت مانیے گا. یہ جو بات اس کا پرٹیکولر کر رہا ہوں, گھر کے ماحول کا بنانے میں عورت کا, آدمی کا سٹریس اتر جائے نا, اسے گھر میں آپ کھلا پلا دیں. اکثر اوقات آدمی کو تو اللہ نے بنائی ٹکا, کام کر دے گا, لیکن اس کا کوئی حال پوچھ لے, آئے چائے پوچھ لے, تمہارا دن کیسا گزرا ہے, پیار کر کے جناب اس کو آپ کھانا کھلا کے اسے کہیں نا ذرا جاؤ 2 چکر لگا کے آؤ بار گراؤنڈ کے, دوڑ لگاؤ, وہ چلا جائے گا. لیکن وہ تھکا ٹوٹا روتا پیٹتا گھر میں پہنچے, آپ اسے کہیں
کہ ڈائپر لے کر آئے ہو، ادھر باہر کوڑا پھینک دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، تو اس وقت اس کا دل کرے گا کہ میں سر پھاڑ دوں. تو یہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ ذمہ داریوں سے کتراتے ہیں، لیکن وہ کس طریقے سے کہا جائے. تو ہمارے دور میں میری امی جون سی ہیں، وہ میرے ابو کو چودھری صاحب کہتی تھی. میرے دادا کے زمانے میں جو پچھلی نسل تھی، وہ اس زمانے میں چودھری صاحب بھی کا بھی ورڈ نہیں ہوتا تھا. اس وقت تصدق کے ابا، میرے والد صاحب کا نام تصدق تھا، تصدق کے ابا اس وقت یہ. اور آج ہم ایک دوسرے کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ فرینکنس ہے. تو وہ جو آدمی ہے اس کا گھر آنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے دل نہیں کرتا کہ اسے دفتر میں زیادہ سکون ہے. وہ بیل بجاتا ہے، جی سر چائے لے آؤ، اچھا سر. فون اٹھاتا ہے، فلانا نمبر ملاؤ، جی سر، وہ فون ملا دیتی ہے. اس کو بھیج دو، اچھا جی. اس کو نہ بھیجنا، اچھا جی. تو وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. جب گھر آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو میں تو ملازم سے بھی بدتر ہوں. بیوی سے چائے مانگ رہے تو آگے سے کہتی ہے ابھی تو تم نے پی تھی، پھر مانگ رہے ہو چائے. میں بہت تھکی، میں نہیں بنا سکتی. تو وہ دفتر میں تو اپنے آپ کو بادشاہ فیل کرتا ہے، گھر میں آ کے اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اس لیے اس کو گھر آنے کو دل نہیں کرتا. تو پلیز آج سے نہ مجھے برا نہ سمجھیے گا، نیچے گالیوں کے کمنٹس نہ دیجیے گا خواتین سے، اس لیے میں نے پہلے معافی مانگی تھی. لیکن یہ سچ ہے، کوئی دنیا میں ایک آدھا شخص ایسا رہ لینے دیں جو کہ آپ کو سچ بیان کر سکے، جو کہ دونوں سائڈ کا بیلنسڈ آپ کو. آپ جو بچیاں نہیں ہیں نا نئی نسل کی، ان کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا، میری بک ہے ٹوگیدر فار ایور 1995 سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھیں. وہ کتاب ہے جو کہ خواتین کی فیوریٹ بک ہے. اور آپ لوگوں کی فلاح اور آپ لوگوں کی سیکیورٹی دین میں ہے. لیکن جو آپ نے دین دیکھا ہے وہ دین نہیں ہے. آپ نے گندے مسلمان دیکھے ہوں گے، اسلام میں قصور نہیں ہے. اسلام سے مت نفرت کیجیے، آپ نے مسلمان سے کیجیے. اگر آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی دین کے نام پہ عورت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو وہ آدمی گندے ہو سکتے ہیں، وہ معاشرہ گندا ہو سکتا ہے، وہ ایکسپلائٹر ہو سکتے ہیں. اسلام میں اسلام تو آئی آپ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے تھا. تو اسلام تو سب سے بڑا آپ کو رائٹس دلوانے والا ہے. تو اس لیے اسلام کو انڈرسٹینڈ کیجیے اور وہ کتاب پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا اسلام نے آپ کو مہارانی مہارانی اور کوئین بنا کے بھیجا تھا، اور آپ نے ایک آدمی کی خدمت کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے اور 50 لوگوں کی باتیں آپ کو سننا آسان لگتا ہے. یہ ایک سوچ ڈالی گئی ہے. آپ دفتر میں 10 لوگوں کی باتیں سنتی ہیں، کبھی کلائنٹ آپ کو غصے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن گھر میں تو صرف ایک آدمی ہے یار، وہی غصے میں بولے گا نا. تو اگر آپ وہی رویہ جو کسٹمر کیئر میں آپ کرتی ہیں یا کال سینٹر میں یا دفتر میں باس کی بات سنتی ہے، اگر وہی آپ اس کو اپنے خاوند کو گھر میں ایک بندے کو باس بنا لیں، تو شاید آپ کو دنیا میں بہت اچھی پروٹیکشن مل سکے. تو اس پہ سوچیے گا ضرور، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت میری. ان شاء اللہ تعالیٰ اور سوال آتے رہیں گے تو اس بات کو اور آگے ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے اس کے اسکوپ کو. لیکن اب سوال کے حوالے سے اس لیے میرا خیال ہے شادی بہت اہم ہے، اور شادی کا مقصد سکون ہے گھر کے اندر، جو خالی مرد یا خالی عورتیں نہیں لا سکتی. اس کے لیے وہی نیچرل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جوڑا ہے، اور یہ میڈیکل سائنس پروف کر چکی ہے، وہی جوڑا وہ سکون دے سکتا ہے.